اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکاری مدینہ سرور سلطان باقرینہ قرار و قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلی پچھلی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ آج میری بیان کا موضوع ہے چغل خوری کا وبال۔ آخر تک لازمی سنیے گا۔ اللہ رب العزت کے محبوب دنائے غیوب منزل عن ایوب عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو دو بندوں کے درمیان چغل خوری کرے گا اللہ رب العزت اس کی قبر میں ایک آگ مسلط کر دے گا جو اسے قیامت تک چلاتی رہے گی، اور اس پر ایک اژدہا مسلط کر فرما دے گا جو اس کے جہنم میں داخل ہونے تک اسے ڈستا رہے گا۔ قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ، نازک بدن پھٹ جائے گا، یاد رکھ، ابل کر آگ بھی بہہ جائے گی، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر کھا گئے۔ چغل خور تمہاری بھی چگلی کھاتا ہوگا۔ کسی دانا کا قول ہے، چغل خوری دلوں میں دشمنی پیدا کرتی ہے، اور جس نے تمہاری چگلی کی بے شک اس نے تمہیں گالی دی، اور جو تمہارے سامنے کسی کی چگلی کرتا ہے وہ تمہاری بھی چگلی کرتا ہوگا۔ چغل خور جس کے سامنے چگلی کرتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور جس کی چگلی کرتا ہے اس سے بددیانتی کرتا ہے۔ ترجمہ: اپنی زبان کی حفاظت کر، اس کے ذریعے کسی کو بھی تکلیف نہ دے، کہ جو شخص لوگوں پر عیب لگاتا ہے اس پر بھی عیب لگائے جاتے ہیں۔ بدگمانی، جھوٹ، غیبت، چغلیاں، بدگمانی، جھوٹ، غیبت، چغلیاں، چھوڑ دے تو رب عز و جل کی نافرمانیاں۔ یقیناً حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، مگر آج کل بے باکی کا دورہ ہے۔ ہم ایک دوسرے پر عیب جوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، اور اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ یقیناً کسی مسلمان کی بلا وجہ شائع دل آزاری کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح رضویہ طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ رب العزت کو ایذا دی۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے ہم بھی معافی مانگ لیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں غیبت، چغل خوری، عیب جوئی اور ایذائے مسلم سے بچائے، اور بزرگوں کا احترام کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب کو کینہ مسلم سے پاک فرمائے۔ یا اللہ عز و جل ہماری مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ کینہ مسلم سے سینہ پاک کر، اتباع صاحب لو لاگ کر، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شہ نفس بدکار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ وہ گناہ کے بعد اس سے معافی مانگے
تو وہ معاف فرما دیتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں سے محبت بھی کرنے لگتا ہے کہ اس نے اپنے گناہوں کو ترک کر کے میری طرف رجوع کیا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جس کو اللہ رب العزت سے محبت حاصل ہو جائے تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ کائنات کی سب سے بڑی ذات اس سے محبت کرتی ہے۔ لہٰذا جو انسان گناہوں میں لت پت ہو، ان کے لیے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا راستہ صرف توبہ اور معافی کا ہے۔ ہم نے جس کی عیب جوئی کی ہے ان سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائیں گے اور دین و دنیا سے مالا مال فرمائے گا۔ سینہ کبھی کا میرا ڈوب جاتا ہے، سینہ کبھی کا میرا ڈوب جاتا، تیری رحمتوں نے سہارا دیا ہے۔ شفا دو گناہوں کے امراض سے اب کہ بیمار اسیا میرا مرا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آج کل بدقسمتی سے عیب جوئی، غیبت، جھوٹ جیسے مرض کا دور دورہ ہے، اب مسلمان میں بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی برائی نہ چاہو ورنہ اللہ رب العزت اسے اس سے بچا لے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ ہمیں ذکر کردہ نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں ہاتھوں ہاتھ اس کا علاج کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں درج ذیل انبار پر عمل کرنا بے حد مفید ثابت ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مرض سے شفا کے حصول کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اپنی موت کو یاد کرتے رہنے کی عادت اپنائیے۔ اس عمل کی برکت آپ کھلی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔